مورخہ 7 ستمبر 1986 ہے اور پہلی محرم الحرام اب عطیہ علی بیت کی نکلسن روڈ میں مجلس سے اعضاء برپا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قاری محمد علی رضوان تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد فیروز علی کربلائی کسان سوز خوانی کریں گے اور پھر پروفیسر سید علی رضا شاہ صاحب نقوی آف کراچی وارث قرآن پر آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ ماہ محرم ایک اداسی چھا گئی، آ گیا ماہ محرم، ایک اداسی چھا گئی، چاند دیکھا فاطمہ کے چاند کی یاد آ گئی، چاند دیکھا فاطمہ کے چاند کی یاد آ گئی، آ گیا ماہ محرم، بچھ گئی گھر گھر سفید ماتم شہ مظلوم کی، یاد شاہ کربلا ہر قلب کو تڑپا گئے، یاد شاہ کربلا ہر قلب کو تڑپا گئے، آ گیا ماہ محرم، حرمت دین خدا مصطفیٰ کے واسطے آئی کے ہمراہ زینب کربلا میں آ گئے، آئی کے ہمراہ زینب کربلا میں آ گئے، حرمت دین خدا مصطفیٰ کے واسطے آئی کے ہمراہ زینب کربلا میں آ گئے، آ گیا ماہ محرم، گر گیا ہے دشمنوں میں مصطفیٰ کا لاڈلا، دیکھ کر فوجوں کو ملتے فاطمہ گھبرا گئے، دیکھ کر فوجوں کو ملتے فاطمہ گھبرا گئے، آ گیا ماہ محرم، خواب میں زینب نے دیکھا فاطمہ کو بیریدہ، زینب نے دیکھا فاطمہ کو بیریدہ، آپ کی تعبیر آبے کا کلیجہ کھا گئے، آپ کی تعبیر آبے کا کلیجہ کھا گئے، آ گیا ماہ محرم، صلوات
گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے، گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادیدائے پورنم نکلے، پیش و فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے، پیش و فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے، روک کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، روک کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، رات سے گریائے زہرا کی صدا آتی ہے، دیکھ قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، رخ کیا شہن سوئے قبر شہنشاہ انا، بہر تسلیم جھکے متصل باب السلام، آگے بڑھ کر جو گئے قبر کے نزدیک ایمان، عرض کی آیا ہے آجا فری رخصت کو غلام، عرض کی آیا ہے آجا فری رخصت کو غلام، یہ مکان ہم سے آبید شاہد عمل چھوٹا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھوٹا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھوٹا ہے، چین سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفت میں پھنسا آپ کا ہے نور العین، ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین، ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین، ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین، ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین، شہر میں چین نہ جنگل میں امان ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے، اس مہینے سے اٹھا آپ کا سر سے سایہ، کوئی ساتھ کوئی دم چین نہ ہم نے پایا، آپ کے ماتم میں رہے رنج سے دکھ پایا، آپ کے ماتم میں رہے رنج سے دکھ پایا، باپ مارا گیا پیغام یتیمی آیا، ہم نے ہر طرح کے دکھ چرخے کوہن میں دیکھے، ٹکڑے بھائی کے کلیجے کے لگن میں دیکھے، ٹکڑے بھائی کے کلیجے کے لگن میں دیکھے، یہ بیاں کر کے جو تعویذ سے لیتے سروے، وہی لی قبر کے تھرائی زری ہے انور، آئی تربت سے یہ آواز حبیب دعوے، آئی تربت سے یہ آواز حبیب دعوے، تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پسے، تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پسے، کوئی سمجھا نہ میری گود کا بالا تجھ کو، آئے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو، آئے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو، اے میرے گیسوں والے میرے صابر شبیر، میرے بے کس میرے مظلوم مسافر شبیر، آئے اے گورے غریباں کے مجاور شبیر، آئے اے گورے غریباں کے مجاور شبیر، نہ رہا کوئی تیرا ناصر و یاور شبیر، جہاں جائے گا پیارے وہیں چلتا ہوں میں، خاک اڑاتا ہوا تربت سے نکلتا ہوں میں، خاک اڑاتا ہوا تربت سے نکلتا ہوں میں، ان کے یہ شہر نے کیا آخری رخصت کا سلام، نکلے روتے ہوئے اس روضہ انور سے ایمان، کہتے زینب نے کیا رو کے یہ اس وقت کلام، قبر پر ماں کی مجھے لے چلو یا شاہ انا، قبر پر ماں کی مجھے لے چلو یا شاہ انا، آپ ہمراہ چلے تنہا میں کیوں کر جاؤں،
ماں کی تربت سے پھر ایک بار لپٹ کر آؤں، سب کو رخصت کے لیے میں جو گئی دکھ پائی، عجب قبر پہ اماں کی اداسی چھائی، جب قبر پہ اماں کی اداسی چھائی، آئے کیا یاسی کیا بے کسی کیا تنہائی، آئے کیا یاسی کیا بے کسی کیا تنہائی، رو کے تربت سے اٹھی میں تو یہ آواز آئی، ایک بار اور ادھر صبح کو آنا زینب، ہاتھ شبیر کو بھی قبر پہ لانا زینب، ایک بار اور ادھر صبح کو آنا زینب، ہاتھ شبیر کو بھی قبر پہ لانا زینب، ہاتھ شبیر کو بھی قبر کو رخصت کے لیے میں جو گئی دکھ پائی، تھی عجب قبر پہ اماں کی اداسی چھائی، آئے کیا یاسی کیا بے کسی کیا تنہائی، رو کے تربت سے اٹھی میں تو یہ آواز آئی، ایک بار اور ادھر صبح کو آنا زینب، ہاتھ شبیر کو بھی قبر پہ لانا زینب، عرض کی میں نے اس آواز پہ بیٹی قربان، میرے بھائی پہ کڑا وقت ہے اماں جان، اس سفر سے نہیں پھرنے کا امام تو جہاں، یہ لڑکے ہیں صغیر اور ہیں تھوڑے سے جوان، کے خط آئے ہیں وہ قوم جفا پیشہ ہے، مر جائیں گے مسافر یہی اندیشہ ہے، مر جائیں گے مسافر یہی اندیشہ ہے، کہ پیغام چلے سوئے بقیہ سر، ہاتھ عباس چلے اور قاسم اکبر، رو دیے بھائی بہن روضے کے اندر جا کر، رو دیے بھائی بہن روضے کے اندر جا کر، آئی تربت سے یہ آواز و صدقے مادر، آئی تربت سے یہ آواز و صدقے مادر، صبر ہر حال میں شبیر کو پیارا کرنا، اور سر کھلا ثانی زہرا کا گوارا کرنا، سر کھلا ثانی زہرا کا گوارا کرنا، اب بلاؤ ذرا عباس دلاور ہے کدھر، اب بلاؤ ذرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے پیارے پہ میں قربان اس پر، نہ کہے غیر اسے کوئی وہ میرا ہے پیچھے، نہ کہے غیر اسے کوئی وہ میرا ہے پیچھے، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی راہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، اور یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی، جوڑ کر ہاتھوں کو حاضر ہوا شہ کا غم خار، آئی آواز کے زہرا تیرے ہاتھوں کے نثار، آئی آواز کے زہرا تیرے ہاتھوں کے نثار، پیارے کے برابر تجھے کرتی ہوں میں پیار، پیارے کے برابر تجھے کرتی ہوں میں پیار، ان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، کوئی غربت میں جو پڑ جائے مصیبت بیٹا، کیجیو بھائی کی ہر طرح حفاظت بیٹا، کر کے تسلیم چلے وہاں سے شہے کون مکان، ایک کسی چہرے پہ تھی آنکھوں سے آنسو تھے رواں، لوگ سر پیٹ کے اس طرح ہوئے گریا کناں، پیچھے تابوت کے جس طرح سے ہو شور فغاں، پیچھے تابوت کے جس طرح سے ہو شور فغاں، تھا اے سید سی جہاں خدا کو سونپا، اے مدینے کے شہنشاہ خدا کو سونپا، اے مدینے کے شہنشاہ خدا کو سونپا، گھر سے جو
الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي خلق السماوات والأرض بقدرته ونشر الرياح برحمته وجعل خليفته في أرضه ثم أرسل رسلا متتابعين لهداية الأنام وخاتمهم حبيبه شفيعنا ونبينا أبو القاسم ونسب الله أخا محمد عليا له وزيرا ووصيا وأبناءه المعصومين الشاهدين لوحدانيته ليس هذا فقط بل أرسل الرسول بالكتاب المبين الجامع لأوامره ونواهيه والكتاب مع الحق والحق معه أما بعد أتلو عليكم آية من هذا الكتاب من سورة الفاتح والله يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا یہ تیسرا برس ہے کہ اس امام بارگاہ میں خدمت معصوم کے لیے مسلسل حاضر ہو رہا ہے۔ ہماری یہ مجالس خالصتاً عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور عبادت کا اصول ہے کہ اس میں سیاست کا دخل نہیں ہوتا۔ جہاں عبادت میں سیاست داخل ہو جائے وہاں روح عبادت مفقود ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور سے یہ امام بارگاہ جس کا نام عطیہ اہل بیت ہے، صبح سویرے کثرت سے نمازی اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو جہاں ذکر معصوم ہو اور باعمل شریک ہو، اس کی روحانیت کا اندازہ یا پڑھنے والا جانتا ہے یا سننے والا جانتا ہے۔ سلوات پڑھے میں دعا کرتا ہوں کہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں خدا بند تعالیٰ ہمارے برادر ڈاکٹر سید ریاض احمد شاہ کو حیات رسول عطا فرمائے کہ جن کی دن رات محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے اور آپ تمام محبین اہل بیت کے تعاون کی وجہ سے ان مجالس کی روحانیت مسلسل قائم و دائم ہے اور رہے۔ محمد اہل بیت محمد خدا بند اللہ جلال نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ عرف عام میں یہ مشہور ہے کہ کتب سماوی صرف 4 ہیں، الہامی کتب 4 ہیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ 4 کتابیں ہی صرف نہیں جو نازل ہوئی ہوں انبیاء پر،
بلکہ ہر نبی اپنے ساتھ کتاب لے کر آیا۔ 1,24,000 انبیاء، ہر نبی اپنے ساتھ کتاب لایا۔ فرق صرف یہ ہے کہ کوئی کتاب 30 پاروں پر مشتمل، کوئی 20 پاروں پر، کوئی 10 پاروں پر، کوئی 1 پارے پر، کوئی 1 آیت پر، کوئی 1 لفظ پر، کوئی 1 حرف پر، کوئی 1 نقطے پر۔ فرق جو ہے صرف یہ ہے کہ ضخامت میں تفریق، لیکن فکر میں فرق نہیں۔ فکر کیا ہے کہ کلام الہی جو نازل ہو نبی پر، اور قرآن نے اعلان کیا کان الناس امۃ واحدۃ، پورے کے پورے انسان جو تھے ایک دین پر، ایک امت۔ ایک امت کا مطلب کیا ہے؟ ایک دین پر، امت محمدی ایک دین پر، یعنی دین اسلام پر۔ تو جتنے بھی انسان تھے وہ سب کے سب ایک امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ پھر جب ان ایک دین رکھنے والوں میں آپس میں اختلاف ہوا تو خدا بند لا یزال نے مبعوث کیے انبیاء جو بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے بھی۔ اور کس انداز سے ان انبیاء کو مبعوث کیا؟ وانزل علیہم الکتاب بالحق۔ ہر نبی پر خدا بند لا یزال نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، ہر نبی پر۔ وانزل علیہم، تو معلوم یہ ہوا 4 کتابیں نہیں ہیں، ہر نبی کتاب لایا، لیکن کہا یہ کیوں جاتا ہے کہ 4 کتابیں؟ فرق صرف یہ ہے کہ تمام انبیاء کے نام ہمیں یاد نہیں۔ اگر تمام انبیاء کے نام یاد ہو تو تمام کتابوں کے بھی نام یاد ہو۔ جسے تمام انبیاء کے نام یاد تھے اسے تمام کتابوں کے نام بھی یاد، کیونکہ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے نا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک کتاب کو ہم نے بھیجا۔ اور کام کیا ہے؟ یہ کتاب جو نازل ہوئی ہر نبی پر، لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیہ، ہر نبی کتاب سے لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے حکم دے۔ کتاب سے حکم کون دے؟ نبی۔ غیر نبی کتاب سے حکم نہیں دے سکتا۔ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان نبی حکم کرے۔ اور حکم کرنے کا مقصد نبی سے کیا مراد ہے؟ کہ لوگوں کے درمیان جو تنازع ہو اس کا فیصلہ کرے، انصاف کرے۔ تو نبی معصوم ہوتا ہے۔ قرآن نے وضاحت کر دی کہ قرآن سے انصاف کرنے کا سوائے معصوم کے کسی اور کو نہیں۔ بازار بازو پرزار حیدری خرابہ۔ قرآن سے حکم دینے کا حق، فیصلے کا حق۔ یہاں پر ہے نا عدالتیں، ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹس ہیں، لا بکس بھی ہیں، قانون کی کتابیں بھی ہیں۔ تو قانون کی کتاب سے فیصلہ دینے کا حق کسے ہے؟ منصف کو، وکیل کو نہیں ہے۔ وکیل گواہی کے طور پر کتاب کو پیش کر سکتا ہے، ثبوت کے طور پر کتاب کو پیش کر سکتا ہے، لیکن وکیل کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ دے۔ اس لیے حق نہیں ہے کہ وہ درجہ انصاف پر فائز نہیں ہے۔ جب دنیا کے قانون کا فیصلہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا تو آخرت کے قانون کا فیصلہ عام آدمی کیسے کر سکتا؟ دنیا کے قانون دیکھا منصف جو کرسی عدالت پر پائے وہ فیصلہ دے سکتے، آپ اسے یہ فیصلہ دے دیں، کسی اور کو حق نہیں ہے۔ کائنات کتنا ہی قابل وکیل کیوں نہ ہو، ثبوت کے طور پر پیش کرے، گواہی کے طور پر پیش کرے، فیصلہ دینے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر کسی وکیل نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فیصلہ کروں گا
تو اس نے عدالت کے اختیارات میں دخل اندازی کی، اور جو عدالت کے دائرۂ اختیار میں دخل اندازی کرے وہ مجرم ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ کرے. اور جب مجرم ہوتا ہے تو نفس بھی ملامت کرتا ہے، اور جب نفس ملامت کرتا ہے تو مجبور ہوتا ہے کہنے کے لیے کہ میں نے دائرۂ اختیار میں دخل اندازی کی، میں ہلاکت کا سبب بنا. نفس جو ہے وہ کہتا ہے کہ تو مجرم. ہلاکت کا اعلان کیوں؟ اعلان دخل اندازی کی دائرۂ اختیار لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ، تاکہ یہ انبیاء جو ہیں یہ حکم ہے، فیصلہ کرے. کس بات کا فیصلہ کرے؟ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیہ، کہ انسانوں کے درمیان جو آپس میں اختلافات پیدا ہو ان اختلافات کو رفع کرے. تو دوستو یہ جملہ اس قرآن کی آیت کی روشنی میں کرتا چلے کہ یہ کتاب نازل ہوئی ہر نبی پر، فیصلہ کرے نبی انسانوں کے اختلاف کا. کس چیز سے فیصلہ کرے؟ کتاب سے فیصلہ کرے. تو فیصلہ یہ کر دیا آیت نے کہ نہ تنہا معصوم کافی، نہ تنہا کتاب کافی. بات کیا ہونا چاہیے کہ معصوم کے ساتھ کتاب، کتاب کے ساتھ معصوم. تو اب اعتراض نہ کرنا، انی تارکوں فیکم النسل ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، الگ الگ نہیں ہیں. کتاب ہے تو اس کے ساتھ نہیں. نظام مصطفیٰ کی گفتگو عرصہ دراز سے ہو رہی. ہم اس لیے اس وقت نظام مصطفیٰ کا نام لے رہے ہیں کہ ہمارا گہرا تعلق ہے اس نظام سے. جی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد خلافت راشدہ کا دور. مورخین نے یہی کہا ہے خلافت راشدہ کا دور. کون کون سے نظام رائج تھے اس دور؟ سب سے پہلا نظام کتاب کافی. یہ تھا پہلا نظام کہ جو کچھ کتاب ہے بس وہ پڑھنے لکھنے کا دور ہے دوستو. ہیلا اور کھالا کا دور ختم ہو جاتا. سب سے پہلا دور خلافت راشدہ کا، کتاب کافی. دوسرا دور کتاب اور سیرت شیخین. کیا کہا گیا تھا جناب امیر سے؟ کیا تو ہم حکومت دنیاوی صرف ایک شرط پر دے سکتے ہیں کہ آپ کتاب اور سیرت شیخین پر عمل کریں. مطلب یہ کہ دوسرا دور کیا تھا؟ کتاب اور سیرت شیخین. اگر آپ اس کو جاری رکھیں تو ہم خلافت دیں. کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اب جناب امیر نے کیا فرمایا کہ میں تو کتاب اور سنت رسول، یہ ہے تیسرا دور. دوستو اخبارات میں آج کل مسلسل میں یہ پڑھتا ہوں کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کتاب اور سنت کا قانون ہو. ارے یہ تو بتاؤ کہ کتاب اور سنت کے قانون کو رائج کس نے کیا؟ کتاب اور سنت رسول کے قانون کو کس نے رائج کیا؟ یہ رائج اسی نے کیا کہ جس کے نام لینے سے لوگ گھبراتے ہیں. اس کے نظام کو تو چاہتے ہو. میں رکھیے گا، دعوے سے عرض کر رہا ہوں، کتاب اور سنت رسول کا نظام رائج کرنے والا نفس رسول ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں. کتاب اور سنت رسول کا قانون رائج کرنے والا. تو اس نے اس قانون کو رائج کیا، کتاب اور سنت رسول کو، جس کی خواہش آج ہم کر رہے ہیں. ارے جس نظام کی خواہش کر رہے ہو، اس نظام کو جس نے قائم و دائم رکھنے کی کوشش کی، اس نظام کو جس نے چلا کر دکھایا، جس کی وجہ سے آج تک وہ نظام قائم ہے، یہ جناب امیر کی وجہ سے قائم ہے. تو کتنا بڑا احسان ہے. ذرا درود تو پڑھیں محمد والے. برائے خسرود امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سلام.
हमारी मिल्लत इस्लामिया के लिए हो, मुस्लिम उम्मा के लिए। ये ना समझिएगा कि सिर्फ एक खास मकतबा फिक्र के लिए हो, नहीं, तमाम मिल्लत इस्लामिया के लिए। जब हम निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं, किताब और सुन्नत रसूल की बात करते हैं, तो हमें जहन में एक बात रखना चाहिए कि इस निज़ाम को राइज किसने किया। क्योंकि अगर हुजूर इस निज़ाम को राइज करें तो माफ कीजिएगा, रहमतुल लिल आलमीन न हो। रहमतुल लिल आलमीन होने के ज़हन में उनको सिर्फ अपनी ज़ात से मुताल्लिक़ एक खित्ते के अंदर निज़ाम को राइज नहीं रखना है। निज़ाम इलाही, हुजूर के ज़माने में क्या निज़ाम इलाही, रहमतुल लिल आलमीन। हुजूर के बाद मुसलमानों के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा। किसने राइज किया निज़ाम मुस्तफ़ा को? उसके दो हिस्से हैं, किताब और सुन्नत रसूल। ये है निज़ाम मुस्तफ़ा। हुजूर के बाद अगर निज़ाम मुस्तफ़ा है यानी किताब और सुन्नत रसूल है, तब तो है निज़ाम मुस्तफ़ा। और अगर किताब और सुन्नत रसूल नहीं है तो निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं है। तो दोस्तों, अगर इस हक़ की तारीफ करते हो, अगर रसूल के दोस्तों की तारीफ करते हो, तो उन दोस्तों की तारीफ करो कि जिन्होंने रसूल के बाद रसूल के निज़ाम को जिंदा रखा। उनकी तारीफ न करो कि जिन्होंने रसूल के बाद रसूल के निज़ाम में तब्दीली कर दी। रसूल के ज़माने में कहीं पर भी रमज़ान के महीने में नमाज़ तरावी नहीं थी, बाद में गायब कर दी गई। सुभान अल्लाह। हुजूर के ज़माने में नहीं, चाहे इबादत ही क्यों न हो। अगर हुजूर के ज़माने में नहीं तो आपने निज़ाम में तब्दीली की, दोस्तों तब्दीली कर दी। ये न कहिए कि नमाज है, हुआ करे। जब हुजूर के ज़माने में नहीं, इसकी एक दलील रखता हूं। बुलाया सरकार रिसालत ने, नमाज पढ़ रहा था एक शख्स, एक दफा आवाज दी, नहीं आया, दोबारा आवाज दी, जल्दी जल्दी नमाज को खत्म करने लगा। जब तीसरी दफा आवाज दी, दौड़ा दौड़ा आया। हुजूर ने पूछा देर क्यों कर दी? क्या नमाज में मशगूल था। सरकार ने फिर पूछा, ये बता नमाज तुझको सिखाई किसने? सिखाई किसने नमाज? क्या सरकार आपने? तो बुला भी तो नहीं रहा था, कोई और तो नहीं बुला रहा। तो रसूल जो कुछ कह गया, जो कुछ निजाम बना गया, जैसा कुछ तरतीब दे गया, बाद वालों को जेब नहीं देता कि उसमें रत्ती बराबर या कमी करें या इजाफा। अब नहीं है किसी को इख्तियार नहीं, नमाज हो तो इख्तियार नहीं। कहा तो था हुजूर के जमाने में बिलाल हबशी के लिए कि सरकार अजान तो देते हैं लेकिन रंग के काले हैं, जबान में लुकनत है, अल्लाह अकबर नहीं कहते, अल्लाह अकबर कहते हैं। और बहुत से हमारे यहाँ खुश लहन मौजूद हैं, अच्छी अच्छी आवाज़ों वाले मौजूद हैं, बड़े अच्छे अच्छे कारी मौजूद हैं, बड़ी उम्दा किस्म की अजानें देने वाले मौजूद हैं। अगर वो अजान देंगे तो मस्जिद में अगर 100 आदमी आते हैं, उनकी अजान की वजह से हजारों आएंगे। रसूल ने क्या जवाब दिया कि नहीं, किसी की अजान मुझे भी पसंद है और अल्लाह को भी पसंद है, यही अजान देगा। मैंने बहुत गौर किया, ऐ अल्लाह के रसूल, बिलाल हबशी की अजान में ऐसी कौन सी बात थी? तो रसूलुल्लाह जवाब देंगे कि उसकी लुकनत को न देखो, उसके रंग को न देखो, बल्कि दिल में जो मार्फत इलाही है उसको देखो। कि किस खुलूस से अजान देता, कैसे अजान देता जी। इधर मैंने कहा और उधर बिलाल मौजूद। अगर मैं कहूं कि अजान न दो तो बिलाल ये नहीं कहेगा कि अजान का वक्त है क्यों न दो, इसलिए नहीं कहेगा कि अजान देने का हुक्म भी तो इसी ने दिया था जो मना कर रहा है जी। अगर 4 रकत नमाज जोहर की पढ़ने का हुक्म दिया तो इसी ने दिया, और अगर सफर में आका कर दिया और उसका हुक्म दिया वो भी इसी ने दिया, किसी और ने तो नहीं। मैं तो नहीं था, मैं तो सफर में पूरी नमाज पढ़ूंगी। मैं भाई क्यों पढ़ोगे पूरी? हुक्म तो उसने दिया कि सफर के अंदर कसर कर दो, तुम कहोगे पूरी। ये मैं बड़ी छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ। मुझसे कहा गया कि प्रोफेसर साहब आप ऐसी बात कभी मेंबर से न कहें कि मिल्लत इस्लामिया के अंदर कहीं बहुत बड़ा इंतशार पैदा न हो जाए।
میں نے کہا کیا مقصد ہے؟ کا مقصد صرف یہی ہے کہ سیاسی دور ہے آج کل، لوگ نہ جانے کیا کیا سیاست کے طور طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ ہمارا کام تو صرف ایک ہے، کیا کہ ہم معصومین علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اگر ان کی تعریف بیان کرنے سے کسی کی خطبہ کو تذلیل ہو جائے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم کسی کا نام ہی ممبر سے نہیں لیتے، یہ میرا تو اصول ہے، میں کسی کا نام ممبر سے لیتے نہیں سوائے ذوات مقدسہ کے، کیونکہ یہ ممبر اس لائق نہیں ہے کہ کسی اور کا نام لیا جائے، نہیں لیتے، کیا ضرورت ہے لینے کی؟ معصومین علیہ السلام۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر کتاب نبی لے کر آیا، ہر نبی کے ساتھ کتاب آئی اور اس کتاب سے اس نے فیصلہ دیا، اور یہ کبھی نہ کہنا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ صرف 4 کتابیں اور 2 لتیاں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ 1,24,000 جتنے انبیاء آئے اتنی کتب۔ پہلی منزل پر دیکھ لیجئے کہ حابیل نے قابل کو قتل کر دیا، جھگڑا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ فساد ہو گیا، اختلاف ہو گیا، ضرور صحیح بات نازل ہوا حضرت آدم پر کہ کس طریقے سے لوگوں کو سمجھاؤ، فیصلہ کرو۔ تو جتنے انبیاء اتنی کتاب۔ یہ اور بات ہے کہ آخری کتاب جس کا نام القرآن الحکیم، یہ آخری کتاب کس پر نازل ہوئی؟ اس پر جو آخری نبی ہے، کوئی اور نبی اس کے بعد ہے نہیں۔ ہے نہیں سے کیا مراد ہے؟ کہ آ نہیں سکتا؟ خدا کو اختیار ہے، جو چاہے سو کرے، لیکن آئے کیوں؟ اگر میرے اس نبی میں معاذ اللہ کوئی کمی رہ جاتی تو دوسرا نبی آتا، جب کوئی کمی نہیں تو اب ایک جملہ عرض کرنے کی اجازت کہ جن لوگوں نے نبی میں کمی سمجھی، جن لوگوں نے نبی میں کمی محسوس کی، معاذ اللہ جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اب لوگ کہیں گے مجھے صاحب نبی اور گمراہ، اور لوگ سمجھ رہے ہیں، لوگوں نے سمجھا نبی کو گمراہ، اور قرآن ثبوت دے رہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستارے کے جب وہ ٹوٹ کر گرا تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہوا۔ ارے کس سے کہہ رہا ہے خدا؟ یہ قرآن کس سے کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے جس کے ساتھی حضور ہیں، کہ تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہوا۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ وہ ساتھی اس کو گمراہ سمجھ رہے تھے، تبھی تو خدا کہہ رہا ہے، ورنہ خدا کہے کیوں کہ تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہے، تمہارا ساتھی بہتی بہتی باتیں نہیں کرتا۔ گمراہ بھی سمجھتے تھے معاذ اللہ، اور یہ بھی کہتے تھے کہ بہتی بہتی باتیں کرتا ہے۔ اگر یہ نہ کہتے ہوتے تو خدا قسم کھا کے کیوں کہہ رہا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ستارے کی قسم کھا کے خدا بندے لا یار اعلان کر رہا ہے کہ تمہارا یہ دوست جو ہے، یہ ساتھی جو ہے، یہ گمراہ نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں نے سمجھا تھا نا گمراہ ہے۔ تو دوستو ایک بات تذکیر دیتا ہوں، جہاں معاذ اللہ نبی کو گمراہ سمجھا جائے وہاں ختم نبوت میں یقین نہیں ہے، اور جہاں نبی کو گمراہ نہ سمجھا جائے وہاں ختم نبوت میں یقین کامل۔ جہاں یقین کامل، بھائی نبی میں معاذ اللہ کاہے کے گمراہ، کس بات؟ ہر طرح سے کامل۔ تو اس پر یہ کتاب نازل ہوئی جس کو القرآن الحکیم کہتے ہیں، قرآن شریف کہتے ہیں۔ یہ کتاب اس نبی پر نازل ہوئی جس میں کسی قسم نہ سیرت میں نہ صورت میں کسی قسم کی کمی نہیں، نہ علم میں نہ علم میں کسی بات میں کمی نہیں۔ اس پر یہ کتاب نازل ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ جب ایسے پر کتاب نازل ہوئی تو اس کتاب کو دیکھنا عبادت ہے۔ قرآن شریف کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن شریف کے حروف ان کو دیکھنا ثواب، قرآن شریف کو پڑھنا ثواب، قرآن شریف کو سننا ثواب، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ جب قرآن شریف کو ہاتھ لگاؤ، جب قرآن کے حروف کو ہاتھ لگاؤ تو کیا تمہاری کیفیت ہونا چاہیے؟ کہ پاک و طاہر ہو۔ یہ تو بات ہے یہاں تک، لیکن تھوڑی سی منزل کچھ آگے بھی ہے کہ ہاتھ لگانا مس کرنا ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو طاہر، لیکن اگر قرآن شریف کے حروف کو چھو، قرآن شریف کو پڑھو تو صرف طاہر ہونا کافی نہیں ہے، باوضو بھی ہو۔ یہ میں ذرا فقہی مسئلہ چھوٹا سا بیان کروں، ذہن میں آ گیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، شرط کیا ہے نماز کے لیے؟ پہلے کہ وضو،
اور وضو کے لیے شرط کیا ہے؟ طہارت. اور طہارت کون سی؟ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی. اب اس کی وضاحت کر رہے تھوڑی سی جو میرے ہم لوگ ہیں وہ تصدیق کریں گے. جب پاکستان نیا نیا بنا تھا ہم خیرپور آئے, والد سے ہمیں درخواست کی کہ مٹھائی کھائیں گے. پورا دن والد ہمارے شہر میں گھوم پھر کر آ گئے اور مٹھائی نہ آئی. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہا کسی مسلمان کی دکان ہی نہ تھی. جی طہارت کا مسئلہ سمجھ لیجیے. عرض کے دیتا ہوں کہ جسم بہت صاف ستھرا, لباس صاف ستھرا, سر پر لباس, لیکن کہتے ہم کیا ہے کہ یہ ہندو ہے لہذا, غیر مسلم ہے لہذا کیا ہے نجس. ارے بھائی کہاں سے نجاست آ گئی؟ لانڈری سے دھلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے, دریا سے غوطہ لگا کر نکلا ہے, ہر طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ صاف ستھرا ہے, لیکن اس کے باوجود نجس. اس کے برخلاف مجھ جیسا غریب اس کی میلے کپڑے ہیں, میلے کچیلے ہیں, پیروں پر مٹی ہے, سر میں مٹی ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نجس. کیا وجہ ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ لباس کی طہارت کافی نہیں ہے طہارت کے لیے, لباس کی نفاست کافی نہیں ہے نفاست کے لیے. طہارت اس وقت ہوتی ہے کہ جب لباس اور جسم کے ساتھ ساتھ قلب بھی طاہر ہو. اگر قلب طاہر ہے تو ہے طہارت. اور اسی طرح سے سمجھ لیجیے کہ معرفت کے لیے مجلس میں آ کر بیٹھنا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ جب تک دل سے علی کو تسلیم نہ کرے. قلب بہت ضروری, دکھاوے کی طہارت نہیں, قلب کی طہارت. انشاءاللہ 9 دن تک مسلسل گفتگو ہوگی, بتائیں گے. تو اب یہ کتاب جس کے حروف کو دیکھنا سوال, پڑھنا سوال, سننا سوال, گھر میں رکھنا سوال, کوئی دوسرا پڑھے تو اس کو سننا سوال. دوستو ہر وہ عمل جس کا نتیجہ ثواب ہو وہ عبادت کہلاتا ہے. ہر وہ عمل جس کا نتیجہ ثواب ہو وہ کیا ہے؟ عبادت. اور عبادت کا تعلق عمل سے ہے. نہ کوئی کہے کہ میں عامل, میں نمازی, میں پرہیزگار, جب تک اس کو نماز پڑھتا ہوا نہ دیکھ لیا جائے, 2 عادل گواہ گواہی نہ دے کہ ہم نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا, یعنی جب تک اس کا عمل ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک کیسے پتا چلے؟ تو عبادت کا تعلق ہے عمل سے. اور عمل جو کہ عبادت ہو اس کو کہا جاتا ہے فقہی زبان میں فروع دین. جو عمل عبادت ہو, نماز فروع دین, روزہ فروع دین, حج فروع دین, زکات فروع دین, خمس فروع دین میں, جہاد فروع دین میں, یعنی جو بھی عمل عبادت ہے وہ فروع دین. اور فروع دین کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیے, اگر مجھے کوئی عمل کرنا آتا ہے تو میں کروں, اور اگر نہیں آتا تو مجھ پر فرض ہے کہ اپنے سے زیادہ جاننے والے سے معلوم کروں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو مسئلہ تقلید کہتے ہیں. یعنی فروع دین میں اگر خود کچھ نہیں جانتا تو اس پر واجب ہے کہ مجتہد سے پوچھے, اور اگر خود مجتہد ہے تو ضروری نہیں. یعنی فروع دین میں غیر مجتہد کے لیے تقلید واجب ہے. نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ کی. اللہ کو ہم نے جانا. کیا جانا؟ کہ وہ عہد ہے. کس طرح سے جانا؟ اپنی عقل سے جانا. اور عقل کا ارتقاء دار و مدار رکھتا ہے علم پر. جتنا جس کا علم ہوگا اتنی ہی عقلی ارتقائی منزل. اس کے بغیر عقل کا ارتقاء, اس کا پیمانہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. علم کے ساتھ ساتھ عقل کا ارتقاء, یعنی علم بنیاد ہے. جتنی جس کی عقل ہوگی اتنا ہی اس کا علمی ارتقاء ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے خدا کو پہچانا اپنی عقل سے. جتنی جس کی عقل اتنا ہی اس نے خدا کو پہچانا. تو خدا کو پہچاننا جس کی عبادت کر رہا ہے, یہ پہچاننا جس کو کہتے ہیں اصول دین. اس کا تعلق یہ ہے کہ اپنی عقل سے پہچانو جتنی تم میں عقل ہو, کسی کے کہنے سے نہ پہچانو. تو سمجھ لو کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے. اصول دین میں یہ نہیں کہ صاحب میرے باپ نے کہا یا مولوی صاحب نے کہا یا مجتہد نے کہا کہ اللہ ایک ہے لہذا میں مان لیتا ہوں اللہ ایک ہے. نہیں,
तकलीद हराम है उसूल दीन में, तकलीद वाजिब है अगर मुस्तहिद नहीं शुरूए दीन में, तो उसूल दीन है तौहीद, अल्लाह एक, अपनी अपनी अक्ल से पहचानो। उसूल दीन में है कि अल्लाह आदिल, अपनी अपनी अक्ल से पहचानो। जिन्होंने अल्लाह को अपनी अक्ल से आदिल न कहा, उन्होंने दर हकीकत अपनी गैर आदिलाना हरकत पर पर्दा डालने की कोशिश की। इसलिए तो कहता हूं कि हर गैर आदिलाना फेल खता इज्तिहादी के पर्दे में छुप जाए। अपनी अक्ल को इस्तेमाल न किया तो उसूल दीन में अक्ल का ताल्लुक है, इसमें हराम है तकलीद। शुरूए दीन में अगर मुस्तहिद नहीं है तो तकलीद वाजिब है। तो हर वो अमल जिसका अंजाम सवाब हो उसे इबादत कहते हैं। अब इबादत एक होती है वाजिब, एक होती है मुस्तहब। ये 5 वक्त की नमाज क्या है? वाजिब है ना जी। और किसी का आप खैरात दे दें, किसी का साथ दे दें, किसी की आनत कर दें, ये पहले मुस्तहब, यानी वाजिब भी है मुस्तहब भी है। तो हर अमल जिसका नतीजा हो सवाब वो होती है इबादत। लेकिन अगर कोई ऐसा अमल हो जिसको रसूल इबादत कहे तो उसके लिए कौन सी चीज तलाश की जाए? नमाज आपने पढ़ी, ये अमल नतीजा सवाब लिहाजा इबादत। एक और बात अर्ज करता चलूं कि कुरान शरीफ में नमाज के लिए हुक्म है अक़ीमुस्सलाह, कायम करो। नमाज की सिफत बयान की गई है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, कि नमाज जो है वो बुराइयों से बदकारियों से दूर रखती है। तो दोस्तों फिर जितने लोग भी नमाज पढ़ते हैं उन्हें फिर बुराई नहीं करना चाहिए, है ना? क्या ऐसा हो रहा है या ऐसा होता है? अगर ऐसा हो रहा होता और ऐसा अगर हुआ होता तो कुरान में सूरह मुनाफिकून का नुज़ूल न होता। भाई नमाज पढ़ने वाला बुराई से दूर रहेगा, अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, जितनी बुराइयां हैं नमाज दूर करती है बुराइयों को। तो नमाज पढ़ते थे, निफाक से बढ़कर और क्या बुराई, शिर्क से बढ़कर और क्या बुराई। तो सूरह मुनाफिकून का नुज़ूल ये बताता है कि नमाज पढ़ने वाला हर एक जो है वो बुराइयों से दूर नहीं। अगर बुराइयों से दूर हो तो कुरान में ये सूरा नाज़िल न हो। और कुरान ही ये कहता है कि नमाज जो है वो बुराइयों से दूर रखती है। तो पता ये चला कि नमाज की सिफत तो यही है कि वो नमाज जो है बुराइयों से दूर रखती है। नमाजी की भी तो सिफत हो, नमाज तो रखती है बुराइयों से दूर, अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर। लेकिन फिर माफ कीजिएगा, दफ्तरों में हमने कुछ यही अंदाज देखा है, बुरा न मानिएगा। नमाज पढ़ के आए और आप है ना नमाज के आजकल वक्फा होता है ना, ये आधे घंटे का नमाज का वक्फा, लेकिन ना जाने लोग कितनी देर नमाज के लिए गायब रहते हैं दफ्तर से। वो तो खुद ही बेहतर जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता। लेकिन नमाज पढ़ी फिर रिश्वत क्यों ली? माशाअल्लाह मुशर्रा भी है, नमाज पढ़ के भी आए हैं, पेशानी पे निशान भी है, हज भी किए हुए हैं, लेकिन जब वापस पहुंचे तो बगैर आलम फजल रफी के कलम नहीं चलता। बुरा न मानिए, ये दिन रात का मुशाहिदा है और हमारा फर्ज है कि इस बात की वजाहत करें। नमाज पढ़ के आए, लोग उनके हुकूक रफ़ा करना शुरू कर दिए। अरे नमाज तो रोकती है बुराइयों से। नमाज पढ़कर आए, मुल्क को कौम के खिलाफ बगावत शुरू कर। बगावत किसे कहते हैं? जरा सलवात तो पढ़े मोहम्मद। नमाज आप न पढ़े, नमाज का वक्त निकल जाए, सुस्ती की वजह से नमाज न पढ़े, पाक व ताहिर नहीं है इसलिए आप न पढ़ें, ये और बात है। लेकिन कोई मुसलमान अगर ये कहे कि नमाज की जरूरत क्या है, ये क्या हुआ? बगावत। रसूल का कहना आप न माने, रसूल कहे आप खामोशी से कहीं निकल कर चले जाएं, रसूल की सोबत से कतराते रहें, या उस वक्त दूर रहें रसूल से जब रसूल के कोई बहुत करीब बैठा हो। आप हर तरीके से कोशिश करें कि उन अल्फाज पर अमल मुझे न करना पड़े जो रसूल ने कहे हैं, ये और बात है। लेकिन अगर आप ये कहें
کہ رسول نے ایسا کیوں کہا، رسول نے ایسا حکم کیوں دیا، رسول کیا اپنی طرف سے کہتا ہے یا خدا کی طرف سے کہتا ہے، یا واضح الفاظ میں کہوں کہ آپ نے کہیں پر بھی نبوت پر شک کیا، آپ نے کہیں پر بھی، دیکھیے کہنا نہ ماننا اور بات، نبوت میں شک کرنا اور بات، کہنا نہ ماننا عمل، شک کرنا عقیدہ، عقیدے کا تعلق اصول سے، عمل کا تعلق فروع سے، اگر اصول درست ہے تو فروع درست ہو سکتا ہے، اگر اصول غلط ہے تو فروع درست نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے نبی میں شک کیا، اصول میں نبوت اصول ہے نا، آپ نے شک کیا، کہنا نہ ماننا اور بات، شک کرنا اور بات، کہنا نہ ماننا وہ تو ٹھیک ہے، مداوا ہو سکتا ہے، لیکن شک یہ کیا ہے؟ بغاوت۔ یہ کہنا معاذ اللہ نماز کی کیا ضرورت؟ بغاوت۔ نبی کی نبوت میں شک کرنا بغاوت۔ اور دوستو جو دین کا باغی ہو، بھائی دنیا کے باغیوں کے لیے تو آپ نے قانون بنا لیے، لیکن جو دین کا باغی ہو اس کا کیا قانون ہے؟ اس کا قانون قرآن خود کہتا ہے کہ دیکھو جو دین کا محب ہو، سلام علی یاسین، جو دین کا باغی ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ سلام ہے جو محب ہیں، وہ جو باغی ہیں ان پر، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب یہ کتاب جو نازل ہوئی یہ اس پر کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، نہ کتاب میں شک و شبہ نہ اس میں شک و شبہ۔ اسی لیے خدا نے قسم کھا کے کہا کہ معاذ اللہ صاحب وما غوا، نہ گمراہ ہے اور نہ بیٹھتی باتیں کرتا ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ اس پر زبان سے ادا ہوتا ہے کہ جب اس پر وحی نازل ہوتی ہے، بغیر وحی کے تو وہ کلام کرتا ہی نہیں، گفتگو ہی نہیں کرتا بغیر وحی کے۔ اور قرآن کی تعریف قرآن نے کس طرح سے کی ہے؟ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ قرآن جو ہے کیا ہے؟ یہ معزز فرشتے کے ذریعے بھیجا ہوا ہمارا پیغام ہے۔ یہ کسی شاعر کی تک بندی نہیں کہ تم اس پر تھوڑا تھوڑا ایمان رکھتے ہو۔ یہ کب نازل ہوئی تھی آیت؟ جب حضور کی حیات تھی۔ اس وقت لوگ کون تھے جو قرآن پر ایمان رکھتے تھے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شاعر کی تک بندی نہیں کہ تم تھوڑا تھوڑا ایمان رکھتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کچھ لوگ موجود تھے اس وقت جو قرآن پر مکمل ایمان نہیں رکھتے تھے، تھوڑا تھوڑا ایمان رکھتے تھے۔ قرآن کیوں کہے اس بات کو کہ یہ شاعر کی تک بندی نہیں کہ تم تھوڑا تھوڑا ایمان رکھتے ہو؟ میں ہمیشہ یہ سوچا کرتا ہوں کہ الزام پر آتا ہے کہ شیعہ جو ہیں اصحاب کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں ایسی بات نہیں ہے، جتنا شیعہ اصحاب کو مانتا ہے تو مانتے ہی نہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ صحابی ہو وہابی نہ ہو۔ گھٹ رکھتے ہیں ہم کون؟ میں اپنے لیے کہوں کسی اور کے لیے کیوں کہوں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ پروفیسر علی رضا شاہ نقوی جو ہے وہ ابو ذر غفاری کے غلاموں کا بھی غلام ہے، میرے لیے باعث فخر ہے۔ نسل علی میں ہونے کے باوجود اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ یہ ابو ذر غفاری کا غلاموں کا بھی غلام ہے تو مجھے فخر ہے۔ کیوں فخر ہے؟ کہ ابو ذر غفاری صحابی تھے۔ جی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مالک اشتر کا غلام ہے یہ ذاکر یا ان کے غلاموں کا غلام، مجھے فخر ہے۔ کوئی کہہ دے کہ مقداد کے غلاموں کا غلام، مجھے فخر ہے۔ کوئی کہہ دے کہ مسلم بن اوسجا کے غلاموں کا غلام، مجھے فخر ہے۔ کوئی کہہ دے حبیب ابن مظاہر کے غلاموں کا غلام، مجھے فخر ہے۔ کوئی کہہ دے زہیر ابن قین کے غلاموں کا غلام تو مجھے فخر ہے۔ شرط یہی ہے کہ سلمان فارسی کے غلاموں کا غلام کہو، کسی غیرہ کے غلاموں کا غلام نہ کہو۔ شرط یہ اظہار محبت اہل بیت محمد صحابیوں کون مان سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہ کیا۔ یہ ان میں سے نہیں تھے کہ جو تھوڑا تھوڑا ایمان رکھتے تھے۔
क्यों? सुलह हुदैबिया के मौके पर भूल गए? तारीख आज मौजूद है। तारीख सबसे बड़ा मौलवी है और सबसे बड़ा मुदर्रिस। किसने एतराज किया? क्या हबीब इब्न मज़ाहिर ने एतराज किया जी? क्या अबू ज़र गफ़ारी ने एतराज किया? क्या है सुलह हुदैबिया का वाक़या? मुसलमान जानते हैं। सरकार रिसालत ने कहा था कि चलो हज के लिए चल रहे हैं, चले सबके सब, बड़ी खुशियां करते चले कि अपने सर भी मंडवाएंगे, कुर्बानियां भी देंगे। अरशे दराज के बाद मक्के जा रहे थे। कुछ ऐसे अल्फाज भी तारीफ में मिले कि अपने फला फला दोस्त से मिलेंगे। वो कौन थे? अभी तक हालत कुफ्र में थे। कहने वाला बज़ाहिर मुसलमान है कि हम अपने फला फला दोस्तों से मिलेंगे, जिनको तारीफ कह रही है कि अभी तक वो काफिर है मक्के में। ये कैसा मुसलमान है कि काफिर को दोस्त कहता है? समझ में नहीं आ रहा है हमारे। काफिर को दोस्त कह रहा है कि उनसे मिलेंगे। बहरहाल ताल्लुकात हैं अपने, हम क्या कह सकते हैं? जबकि हमें तो यही कुरान ने भी बताया और यही नबी ने भी बताया कि इस्लाम और कुफ्र की दोस्ती हो नहीं सकती, नामुमकिनात में से है। चले सब के सब जा रहे हैं, आयत आ गई, ठहर गए। तो ऐसा करो कि जाओ नहीं, आपको फिर परेशान, जैसा हमें तो आप लेकर आए थे इसलिए कि चलकर हज करेंगे। तो नहीं, ऐसी बात है कि इस साल नहीं चलते, अगले साल चलेंगे। इधर ये जुमला हुजूर ने कहा, उधर मुअर्रिख ने एक शख्स की जबान से निकले हुए अल्फाज को कलमबंद कर लिया। क्या जुमले निकले? कि जैसा शक आज हुआ, जैसा शक आज मुझे नबूवत में हुआ, ऐसा पहले कभी न हुआ। तो मालूम ये होगा कि होता पहले भी था। सलात तो पढ़ने में दोस्तों, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, जहां जहां मेरी आवाज आ रही है, खुदा के वास्ते फैसला करो। क्या मैं ऐसे सहाबी का गुलाम अपने आप को कह सकता हूं जो ये कहे कि जैसा शक नबी में आज हुआ, ऐसा पहले कभी न हुआ? क्या मैं ऐसे शख्स की गुलामी का दम मादल्ला भर सकता हूं? या मैं ऐसे को नेक सहाबी कह सकता हूं? क्या मैं ऐसे को सहाबी भी कह सकता हूं? इसलिए कि सहाबी की तारीफ है कि जिसने हालत ईमान में रहकर रसूल के चेहरे का दीदार किया हो। जो नबी की नबूवत पे शक कर रहा है, उसके ईमान में शक है। मोमिन की हैसियत से जिसने रसूल के चेहरे मुबारक का दीदार किया, वो है सहाबी। जो हालत ईमान में नहीं, वो सहाबी नहीं। मुझे हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़बान से तो अल्फाज न सुने, ये अबू ज़र गफ़ारी की ज़बान से तो ये अल्फाज न सुने। इधर हुजूर ने कहा कि हम हज नहीं करेंगे, उन्होंने क्या किया? वापसी के लिए तैयारियां शुरू कर दी। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है? क्या क्यों ना हो, जितनी जल्दी इसके हुक्म के तहत आने में थी, उतनी ही जल्दी इसके हुक्म के तहत जाने में है। जब आने में जल्दी थी तो जाने में जल्दी क्यों ना हो? आने में भी जल्दी इसलिए थी कि रसूल का हुक्म, जाने में भी जल्दी इसलिए कि रसूल का हुक्म। ये है अबू ज़र गफ़ारी। लेकिन कुछ लोग ऐसे कि जिन्हें हमेशा जाने में जल्दी रही, हमेशा जाने में जल्दी, चाहे रसूल कहे या सलवात पढ़े मोहम्मद, हमेशा बताइए। ये है सहाबा कि जैसा रसूल कहे वैसा करो। बिल्कुल, हम उन सहाबियों को हर तरीके से अपना आका मानते हैं, उनकी इज्जत और तकरीम करना बाइस सवाब समझते हैं जी। तो अब ये कुरान शरीफ जो है, ये शायर की तुकबंदी नहीं है कि तुम इसमें थोड़ा थोड़ा ईमान रखते हो, बल्कि और न ये किसी काहिन की गायब गोई है। ये भी कुरान कह रहा है। काहिन जानते हैं किसे कहते हैं? उस जमाने में कुछ ईसाई राहिब थे जी, उनका काम क्या था कि वो गैब गोइयां करते थे। यानी एक शख्स मिसाल के तौर पे सफर पे जा रहा, रोक लिया कि तेरे चलने से मुझे ये महसूस हो रहा है कि तेरा सफर कामयाब नहीं होगा। वो बेचारा रुक गया। इस तरीके से गैब गोइयां करते थे, चेहरे को देखकर कुछ बता रहे हैं,
کہ میں تیرے چہرے سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تیرے دشمن تجھ پر حملہ کرنے والے ہیں. ایسے ایسے عیسائی راہب موجود تھے. اب قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کاہنوں کی غیب گوئی نہیں ہے، تو کچھ لوگ ایسے موجود رہے ہوں گے نا کہ جو قرآن کو غیب گوئی تصور کرتے ہوں. ورنہ قرآن کیوں کہے کہ یہ کسی کاہن کی غیب گوئی نہیں ہے کہ تم اس کا تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے ہو؟ ارے بھائی اس کا زیادہ ذکر کرو. کیوں؟ تنزیل من رب العالمین، یہ جو نازل ہوا ہے عالمین کے رب کی طرف سے نازل ہوا. تو آج اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہم سب مل کر یہ فیصلہ کریں. ویسے بھی ماشاءاللہ جتنا قرآن شیعہ پڑھتے ہیں کوئی پڑھتے ہی نہیں. اب سوچ رہے ہیں میرے بزرگ کہ پروفیسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں. ایک طرف 10 آدمی ہیں، دوسری طرف 90 آدمی ہیں. 10 میں سے 5 قرآن پڑھتے ہیں، 90 میں سے 40 پڑھتے ہیں. زیادہ کون پڑھتا ہے؟ کون زیادہ پڑھ رہا؟ جو 5 ہیں وہ زیادہ پڑھ رہے ہیں. 10 میں سے 5، 90 میں سے 40. آپ نے تو کثرت دیکھ لی 40 افراد کی، یہاں دیکھا کوئی 5 کے 5 ہیں. ارے بھائی تعداد یہ زیادہ ہے، ذرا معرفت تو رکھو. 5 کے مقابلے میں کبھی کوئی زیادہ نہ ہوا. پڑھتے ہیں. تو آج یہ فیصلہ کر لیں تنزیل من رب العالمین، یہ عالمین کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے، لہذا اس کا تھوڑا تھوڑا ذکر نہ کیا کریں، زیادہ زیادہ ذکر کیا کریں، زیادہ زیادہ پڑھا کریں، زیادہ زیادہ سمجھا کریں، زیادہ زیادہ غور و فکر کیا کریں. کیونکہ جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے، میں اپنے نوجوانوں سے بھی مخاطب ہو کر ایک جملہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ جتنا وقت تم سیاسی نعرے بازیوں میں صرف کرتے ہو، اگر اس کا آدھا وقت قرآن کو پڑھنے میں صرف کر دو تو دنیا بھی سنور جائے گی. یاد رکھنا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ عالمین کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے. تو اب جو صحابی ہیں انہوں نے کبھی شک و شبہ نہیں کیا. جی میں نے آپ کو بتا دیا صحابی کی تعریف کیا. جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کے خیمے کے قریب سے گزر رہا ہے. اس نے ایک جملہ کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب فضہ سے فرما رہی ہیں، اماں فضہ بھیا نے اپنے دوستوں کو آزما ہی لیا ہے. اگر وہ پہلی محرم ہو گئی، نہ جانے اگلے برس ہم میں سے کون اس ثواب کے حصول کے لیے زندہ ہو اور کون. لیکن جوش کا ایک شعر پڑھنے کے سوچ چاہتا ہے، موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر گئے، موت کے سیلاب ہر خوش کو تر گئے، نام حسین ابن علی رہ گئے. یہ چلتا رہے گا. لوگ کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات کے زمانے میں جو انقلاب آیا اس کے بعد پھر کوئی اسلامی دنیا میں انقلاب نہیں آیا. میں کہوں گا تم کربلا کی تاریخ سے واقف نہیں. اگر کربلا کی تاریخ سے واقف ہوتے تو یہ جملہ نہ کہتے. حضور کے دور کا انقلاب اپنی طور پر اپنی جگہ، لیکن کربلا کا انقلاب وہ انقلاب ہے جس نے حضور کی شخصیت کو کامل کر دیا. شہادتین، شہادتین میں بڑی عمدہ بات کہی ہے. چھوٹا سا کتاب ہے پڑھیے تھا شاہ عبدالعزیز بہت اسے پہلے انہوں نے بڑی خوبصورت عمدہ بات کہی. یہ نہ دیکھا کیجیے کون کہہ رہا، بلکہ دیکھیے کیا کہہ رہا کہ تمام تر صفات موجود تھی حضور، ایک صفت کی کمی، وہ صفت ہے شہادت. اس کمی کو کس طریقے سے خالق کائنات نے پورا کیا؟ خدا بند اللہ نے کربلا کے انقلاب سے. اگر کربلا کا انقلاب واقع نہ ہو، کربلا کا واقعہ رونما نہ ہو، تو جو کمی حضور سرور کائنات کی صفت میں تھی جسے آپ کی ذات اکمل نہ ہو سکتی، وہ صفت کہاں سے آتی؟ وہ صفت ہے صفت شہادت. ہر اعلیٰ ترین صفت کا مجموعہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. صفت شہادت ایک باقی. لکھتے ہیں شاہ عبدالعزیز محمد سے دہلوی کہ اس صفت کی تکمیل امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت نے فرمایا حسین منی وانا من. بچہ جو ہے گزر رہے ہیں
सुना फरमाते हुए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कि भैया ने अपने दोस्तों को आजमा भी लिया है, अपने असहाब को आजमा भी लिया है, मुसलसल उधर से तो फौजें चली आ रही। ये जुमला एक सहाबी ने गुजरते हुए सुन लिया, दौड़ा दौड़ा गया अम्मामे को सर पे टेक और कहा, अरे हबीब इब्न मज़ाहिर, अरे मुस्लिम बिन सजा, अरे वहाब कल्बी, अरे अब्दुल्लाह कलबी। गजब हो गया, गजब हो गया। सानिए ज़हरा को हमारी वफा पर शक हो गया। बहुत भारी जुमला है ये असहाब के। सानिए ज़हरा को हमारी वफा पर शक हो गया। असहाब ने ये जुमला सुना। जानते हो क्या किया? सब के सब जमा हुए। जमा होने के बाद अपनी नियामों से तलवारों को निकाल के तलवारों को तोड़, रहना तलवारों को लेकर चले। मैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के करीब आकर खड़े। ज़ुहैर बिन कैन ने आगाज़ कलाम क्या फरमाया? अम्मा फिज़ा, हम गुलाम हाजिर हो गए हैं। एक बात अपनी आकाज़ादी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको सुनने के लिए आप जनाब फिज़ा जरा सहमत करके बाहर तशरीफ ले आए। जनाब फिज़ा सलाम, अजीम नाम है ये भी, तारीफ करना, बाहर तशरीफ ले आए। आप क्या देखते हैं कि असहाब जितने भी हैं वो बगैर अम्मामों के सर में खाक है, लिबास तितर बितर है, हाथों में नंगी तलवारें हैं, लिए खड़े हैं। जनाब फिज़ा ने जब ये कैसे देखी, पूछा क्या बात है? अब कहते हैं बुजुर्ग साहब, क्या नाम है उनका? जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अम्मा फिज़ा जाओ, हमारी आकाज़ादी से जाकर हमारी ये दरख्वास्त है, और दरख्वास्त ये है कि अगर हमारी वफा पर शक है तो अभी हुक्म करें, अपनी तलवारों से अपनी गर्दनें काट कर खिदमत में पेश कर दें। अदादारों, ये जुमला मुअर्रिख ने लिखा, तारीख पर रकम किया, लेकिन मेरी निगाहें देख रही हैं। ऐ मुस्लिम बिन सजा, ऐ हबीब इब्न मज़ाहिर, ऐ ज़ुहैर इब्न कैन, अरे कहाँ हो? ये वही ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है जिसके लिए गर्दनें काट कर पेश कर रहे थे। आज वही ज़ैनब है, बाज़ारे कूफा है। दोस्तों, चारों तरफ अश्किया का मजमा है, मजमा है, कसीर मजमा है, हर किस्म के अफराद मौजूद, मजमा लगा। आवाज आई, ऐ लोगों, कुज़ू अब्सारकुम व नकिस्सू रुऊसकुम व तजावज़ा अन फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह। ऐ लोगों, अपनी आंखों को बंद कर लो, अपने सरों को झुका लो कि रसूल की बेटी फातिमा आ रही है। मजमे ने सर को झुका लिया, निगाहें बंद कर ली, लेकिन बाजारे कूफा में कोई ऐसा न था जो ये जुमला कहता कि ऐ लोगों, सरों को नीचे झुका लो, आंखों को बंद कर लो, अली की बेटी ज़ैनब आ रही है। कोई नहीं कहने वाला। अजबिया का मजमा है, बाजारे कूफा है, नौके नेज़ा पर मुख्तलिफ सर नजर आ रहे हैं। लोग सरों को देख रहे हैं, जनाब ज़ैनब की तरफ देख रहे हैं, सरों को देख रहे हैं। अचानक एक शख्स ने देखा कि एक सर नौके नेज़ा पर नहीं है, बल्कि एक घोड़े की गर्दन में बंधा हुआ है। अज़ादारो, वो शख्स आगे बढ़ा, उस खोली से पूछा, अरे ये सर जो है ये घोड़े की गर्दन में क्यों बंधा है, नौके नेज़ा पर क्यों नहीं? जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता। कहा फिर कौन जानता है? कहा वो जानता है जिसके हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, गले में
دھاردار توپ ہے، اونٹوں کی مہار ہاتھ میں پکڑے ہے، اس سے جا کر پوچھو۔ لوگ گئے اور جا کر پوچھا یہ سر جو گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے یہ کس کا سر ہے اور کیوں لٹکا ہوا ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یہ اس کا سر ہے کہ جب مدینے سے میری پھوپھی زینب چلی تھی تو بڑا مان تھا، یہ وہی مان کا اثر ہے کہ بازار کوفہ کی طرح جب قافلہ آیا تو نیزے پہ سر نہیں ٹھہرتا تھا۔ ارے کیسے ممکن ہو عباس کے لیے کہ لوگوں کی نگاہیں جناب زینب پر پڑے اور عباس دیکھتا رہے، نیزے پر نہ رکے، بار بار نیچے گرے، مجبوراً رسی میں باندھ کر گھوڑے کی گردن سے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امان اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء والعالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ولی الغرباء، السلام علیکم یا مقیم الغرباء السلام علیکم یا رئیس الجمہور یا انیس النفوس ایھا المدعو یوم القدوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوان فی یوم الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا ضریب الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ نارنا ورجت وزهر الله تعالى مخرجك، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔